کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ ذرا یہ جو حکومت سازی ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور مسلم لیگ نون سے وہ کن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو لے کر، اور وہ آپ کے مینڈیٹ پہ کیوں اپنے اعتراض کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایم کیو ایم ایک اتحادی جماعت ہے. پی ایم ایل این کی مرکز میں جو ہے وہ ان کی اپنی ڈیمانڈ ہوں گی. ڈیفینیٹلی وہ فیڈرل منسٹر بھی مانگیں گی، کیونکہ سندھ اور بلوچستان کے گورنر پی ایم ایل این نے بنانا، شاید ان میں بھی ان کے آپس میں بات چیت ہو، تو وہ بات چیت تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کے ساتھ کریں گے. ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں وہ تو پی ایم ایل این کو ہی پتہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن جہاں تک سندھ کی بات ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں پر بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن سندھ میں حکومت میں ان کو حصہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل بات ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی موجود ہے، سمپل میجورٹی سے بھی زیادہ سیٹیں ہمارے پاس ہیں. تو وہاں پر شاید ہمارے ساتھ ہم ان کو ایڈجسٹ نہ کر سکیں. لیکن ساتھ چلنے کے لیے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہمارا یہ ہے کہ ہم ساتھ لے کر چلیں. باقی جو ڈیمانڈیں ان کی ہیں فیڈرل سے یا شہباز شریف صاحب سے، پی ایم ایل این سے، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈیں اور کیا تک انہوں نے پوری کی ہیں. کنڈی صاحب، وہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ آپ رکاوٹ بن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وفاقی حکومت سے ہم نے کچھ چیزیں پہلے طے کی تھیں، ایک آئینی ترمیم کرنی تھی، گورنر سندھ کا مطالبہ تھا، 4 یا 5 وزارتوں کا تھا. لیکن پیپلز پارٹی جو نون لیگ نے ان کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی، ہمارے نمبر پورے ہیں، نہ ان کو گورنر دیں اور نہ ان کو وزارتیں دینے کی. اس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے ان کے درمیان. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ سموتھلی چلے وفاق کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے نمبر پورے ہیں تو پھر تو دیکھیں وہ تو ہیں بالکل ہمارے نمبر پورے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو پی ایم ایل این کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کس کو وزیر بنائیں. انہوں نے کابینہ بنانی ہے، اس میں جس کو وہ بنائے جس کو نہ بنائے ان کا پروگیٹو ہے، پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے. جہاں تک گورنر ہے وہ پی ایم ایل این کو ملا ہے. پی ایم ایل این نے گورنر بنانا ہے. پی ایم ایل این نے گورنر چاہے وہ ایم کیو ایم کو دیں چاہے وہ کسی اور کو دیں، وہ پی ایم ایل این نے کرنا ہے. تو ہم کون ہوتے والے ہیں؟ نہ ہم مشورہ مانگیں گے پی ایم ایل این سے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ سندھ کابینہ میں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا، یا وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے بلوچستان کابینہ میں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا، یا کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے کہ جو جس جگہ پہ بھی ان کی حکومت ہے وہ اپنی کابینہ اپنے لوگوں کو جو نام دیں وہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کندھا استعمال کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ. یہ تو یہی لگتا ہے کہ آپ ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے یا نہ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا نام لے کر ان کو بلیک میل کر رہے ہیں یا ان کو وزارتیں نہیں دینا چاہتے، گورنر نہیں دینا چاہتے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں یا گورنرشپ نہیں دے رہے ہیں. ایسا کوئی ایسی بات میں نہیں سمجھتا کہ ہے. چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 1 2 3 4 دنوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگی. صحیح ہے. پیپلز پارٹی بھی مخالفت کر رہی ہے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنے پر. وجہ کیا ہے؟ اور اگر وہ نشستیں آپ کو ملتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تناسب کے حساب سے آپ کو تو جتنی تھی آلریڈی مل چکی ہیں؟ دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے پہلے اس کو چیک کیا تھا اور ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم الیکشن کے بعد اپنی ریزرو سیٹوں کے نام دیں، لیکن ہمیں یہ کہا گیا تھا اور ہمیں جو انفارمیشن جو شیئر کی گئی تھی کہ اگر آپ اپنی لسٹ نہیں دیتے ہیں جس میں نامنیشن پیپر بھی جمع کرانے ہیں، لسٹ بھی دینی ہے اور پریورٹیز بھی دینی ہے، وہ اپنے الیکشن سے پہلے دینی ہے. تو ہم نے دی تھی اگر آپ الیکشن سے پہلے نہیں دیں گے، لسٹ نہیں ہوگی تو آپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. لہٰذا ہم نے اپنی لسٹ بھی دی، نامنیشن پیپر بھی ہمیں کرائے. ہاں، اس میں لسٹ میں یہ ہے کہ لسٹ شارٹ ہوتی ہے، اگر آپ 5 10 کے نام دے دیتے ہیں اور آپ کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں تو وہ آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کو دوبارہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے اس کو اپڈیٹ کریں اور ہمیں اور نام دیں. لہٰذا انہوں نے تو بالکل نام نہیں دیے، اور خود سنی اتحاد کونسل کا جو سربراہ ہے خود انڈیپینڈنٹلی لڑ رہا تھا. اپنی پارٹی پہ اس کو اتنا اعتماد نہیں تھا کہ وہ خود اپنی پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑے، وہ خود آزاد لڑا تھا. اور پی ٹی آئی کے بیک جو انڈیپینڈنٹ ایم این اے سے جنہوں نے ان کو جوائن کیا، انہی کی طرح انہوں نے اپنی پارٹی جوائن کی. اور اب جب ان کے پاس لسٹ نہیں ہے، انہوں نے لسٹ دی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کو ریزرو سیٹیں دی جائیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو باقی پارٹی بچی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، چاہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہے یا فیڈرل اسمبلی میں یا کے پی اسمبلی میں، تو وہ انہی پارٹیوں پہ جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی. اچھا، یہ فرمائیں کہ عمران خان نے ایک خط لکھا آئی ایم ایف کو، جس کو آپ بھی اور مسلم لیگ نون بھی اور باقی جو حکمران اتحاد کے لوگ ہیں وہ ملک دشمنی قرار دے رہے ہیں. ماضی میں ہمیں یاد ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے امریکہ سے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کو جو امداد دیتا ہے وہ مشروط کرے پارلیمنٹ کی آڈٹ سے. اگر پارلیمنٹ میں اس کا آڈٹ نہیں ہوتا، وہ پیسے کھائے جاتے ہیں حکومتی سطح پر، تو پھر امداد نہیں ملنے چاہیے. وہ اگر اقدام درست تھا تو یہ کیسے غلط ہو گیا اور ملک دشمنی کیسے ہوئی؟
ملک دشمن اسی لیے ہے کہ دیکھیں اب اگر آپ شروع کریں جو مئی میں جو واقعہ ہوا، جو ہمارے جو سرکاری تنصیبات پہ، فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، سائفر کو پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کیا گیا. اس کے بعد جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے جو IMF کے ساتھ بات چیت کی. آپ نے خود وہ وائس کالز دیکھی ہوں گی، جو 2 کالز ہوئی تھی، جس میں ہم وہاں کے اس وقت کی حکومت کے وزراء کو کہا گیا کہ آپ پاکستان دشمن اس طریقے سے کریں. دیکھیں آپ کو صرف پاکستان اس وقت عزیز ہے جب آپ اقتدار میں ہوں، آپ حکومت میں ہو تو پاکستان عزیز ہے. جب اقتدار میں نہ ہو، آپ حکومت میں نہ ہو، تو اپنے جو ہے خدا نخواستہ جو کچھ بھی ہو، لیکن مجھے اقتدار میں آنا چاہیے. لہٰذا سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب وہ اقتدار میں نہ ہو تو اس قسم کے اونچے ہتھیار استعمال کریں. آج وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی یہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کیا انہوں نے اس کو لکھا تھا کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں، یا ان کی کوئی پارٹی اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے؟ اس وقت تو PTI کا وجود بھی نہیں ہے، ان کی جماعت ہی نہیں ہے. وہ اگر بات کریں گے تو سنی اتحاد کونسل سے بات کریں گے. جیسے ماضی میں ہمیں چند دن پہلے مجھے کسی ایک دوست نے میڈیا میں کہا کہ اگر IMF کی ٹیم آئے گی تو سب سے ملے گی، تو سارے اسٹیک ہولڈر سے ملتی ہے. میں نے کہا بالکل ملیں گے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ سے ملیں گے. وہ جیل جا کر، اور نہ اس کو کوئی اجازت ہے حکومت کی طرف سے جیل جا کر سے ملے، کیونکہ PTI تو ہے نہیں. وہ تو ایک بینڈ پارٹی ہے، آج تک PTI کا وجود ہی نہیں ہے، وہ خود جیل میں ہے. تو اگر پارلیمنٹ فیصل صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیے فیصل صاحب ٹیکنیکلی آپ بات ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ان کے بیک جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں اور وہ آئے ہیں اب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے. اب ہم الفاظ کے گورکھ دھندے میں اس کو جتنا مرضی الجھا لیں وہ اپنی بات ہے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آپ سیاسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ لوگوں نے قائم کرنی ہے. کوئی ڈائلاگ پروسیس انیشیٹ کیوں نہیں ہوتا؟ حجت تمام کرنے کے لیے میڈیا پہ آ کے آپ لوگ بات کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگ اسی طرح الجھتے رہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی پھر کون قائم کرے گا؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرتی ہے. جب ماضی میں ہماری حکومت تھی 16 مہینے کی، تو ہم نے ہی اپوزیشن کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے ہی اپوزیشن کو، اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہی اس وقت کی حکومت کو مجبور کیا کہ آپ ڈائلاگس کے لیے بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ، اور ہم بیٹھے. پھر انہوں نے 9 مئی کیا، ڈائلاگس ختم ہوئے، ڈائلاگس نہیں چل سکتے تھے. ہم ابھی بھی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب جائیں گے پریزیڈنسی میں، جب 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو جو بھی ڈیٹ ہوگی مارچ کو، تو بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ہی جماعت ہے جو کہتے ہیں اگر ہم اقتدار میں تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں ہے. ابھی بھی جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر جماعت سے، کسی جماعت سے بات نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا ہماری جماعت سے بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون سے بات نہیں کریں گے. تو اگر نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بھی اتنا شوق نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے یہی کیا کہ اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے، ہمیں اقتدار کی کرسیاں ملتی ہیں تو ہم ایک ساتھ بات کرتے ہیں. اگر ہمیں اقتدار نہیں ملتا تو کچھ نہیں ہوتا. پالیٹکس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں، پالیٹکس میں بات چیت ہوتی ہے، پالیٹکس میں دروازے بند نہیں کیے جاتے. ماضی میں ہماری پولرائزیشن بھی MLN کے ساتھ رہی، ہم نے COD کیا. ہماری مسلم لیگ کاف کے ساتھ رہی، ہم وہ بھی ہماری اتحادی رہے. MQM کے ساتھ ہماری آف اینڈ آن جو ہے لو اور ہیٹ افیئر چلتا رہتا ہے. لیکن ہم کبھی حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں. لیکن ہم نے ایک ایسا تعلق رکھا ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. یہ تو کسی کے ساتھ جو ہے محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، اور نفرت میں بھی اتنے بلو دی بیلٹ چلے جاتے ہیں کہ پتنی پھر ان کو کیسے پتنی آنکھیں ملاتے ہیں دوسروں کے ساتھ. جس طریقے سے یہ مطلب جو ٹرولنگ کرتے ہیں، جو گالم گلوچ کرتے ہیں، جو نام بگاڑتے ہیں. مجھے اسی بھی توجہ، میں کہ ایک سیاسی قیامت کی نشانی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ PTI والے چل کے گئے، اور کیسے آنکھیں ملے ہوں گی جو انہوں نے مولانا صاحب کو جو لقبات دیے وہ میں ٹی وی. اچھا فیصل صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. یہ بتائیں، آپ بھی اسی سیٹ سے آپ ہارے، آپ نے بھی شکست کو تسلیم کیا. کیا واقعتاً مولانا صاحب کے ساتھ سازش ہوئی اور سازش کے نتیجے میں وہ DA خان سے ہار گئے، یا عوام کا فیصلہ ہی ایسے تھا؟ دیکھیں پورے صوبے میں عوام کا فیصلہ یہ تھا. جو ہے JOI کو ووٹ نہیں مل رہا تھا. جب PDM کی حکومت آئی، جس میں PDM کی اور اتحادی حکومت تھی، ان کو 4 وزارتیں ملی، ہاؤسنگ کی ملی، مذہبی امور کی ملی، کمیونیکیشن کی ملی، سیفران کی ملی، ڈپٹی اسپیکرشپ ان کو ملی، گورنر KP ان کو ملا، 80% نگراں کابینہ ان کو ملی. انہوں نے جو کرتوت کیے، لوگوں نے کہا کہ اگر 16 مہینے میں یہ کرتوت ایسے کریں گے تو 5 سال میں پتہ نہیں یہ ملک کا کیا کریں گے. لہٰذا لوگوں نے جنرلی ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا.